میرے خواجہ غریب نواز آخری بات، ایک بار آپ گزر رہے تھے اور کچھ لوگوں کو دیکھا آگ جلا کر کے اس کی عبادت میں لگے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آگ کی پوجا. They are worshipping the fire. آگ کی پوجا کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز حیرت میں ہوئے، قریب گئے، کہا یہ آپ لوگ کر کیا رہے ہو؟ کہا کہ معین الدین تمہیں نہیں معلوم، یہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خدا ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز نے فرمایا کتنے سال سے کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ تو بہت برسوں سے، باپ داداؤں کے زمانے سے چلا آیا سلسلہ. میرے غریب نواز فرماتے یہ بتاؤ کیا تمہارا معبود تم کو پہچانتا ہے؟ جس کی تم پوجا کر رہے ہو کیا وہ تم کو پہچانتا ہے، تم کو جانتا ہے؟ جس کی تم عبادت کر رہے ہو آگ کی؟ کہا وہ تو ہمیں نہیں معلوم. ایک آدمی تیور میں آیا، کہا اے فقیر تو بتا کیا تجھے پہچانتا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہاں ہاں مجھے پہچانتا ہے. کہا تمہیں پہچانتا ہے؟ کہا ہاں بالکل پہچانتا ہے. کہا کیسے ہم پتہ لگائیں؟ کہا ٹھیک. کہا تمہارا معبود ہے؟ بولے ہاں. تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ بولے ہاں. کہا اچھا یہ بتاؤ اگر تم لوگ اتنے سالوں سے اس کی پوجا پاٹ کر عبادت کر رہے ہو اپنا ہاتھ ڈال کے تو دیکھو. کہا ارے بھائی آگ کا کام ہے جلا دینا. کہا یہ کیسا معبود ہے خواجہ صاحب نے کہا جو تم کو جلا دے، جو تم اس کی عبادت میں لگے ہو؟ اس نے کہا کیا تم کو پہچانا؟ ہاں پہچانتا ہے. تو تم ڈال سکتے ہو؟ کہا بالکل ڈال سکتا ہوں. کہا بالکل. کہا ٹھیک ہے. خواجہ صاحب نے کہا ہاتھ کیا ڈالوں؟ آپ نے اپنی کھڑاؤں اتاری، چپل نالین کو اتارا اور اسی آگ میں پھینک دیا. کیا کیا؟ آگ میں پھینک دیا. پھینکا، کافی وقت تک لوگ دیکھتے رہے، چپل کو آگ کھا نہیں رہی ہے، ایسے ہی کیسے پڑی ہے، جل نہیں رہی ہے. اچھا کھڑاؤں جو ہوتا نا لکڑے کا ہوتا تھا، آج بھی وارثی سلسلے کے کچھ بزرگ پہنتے ہیں لکڑے کی کھڑاؤں، لکڑے کی پوری پوری آگ میں، دھکتی آگ میں نہیں. خواجہ صاحب نے جب کہا دیکھا وہ لوگ چوک گئے. آپ فرماتے ہیں اے میری کھڑاؤں، اے میری چپل، اے آگ، یہ معین الدین کی چپل ہے، سلامتی کے ساتھ اسے واپس کر دے. اتنا بولنا تھا وہ کھڑاؤں آگ سے نکل کر کے غریب نواز کے قدم میں آ گئی. کہاں گئی؟ قدم میں. سب حیران. میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا اے لوگو تم میری بات پوچھتے رہے کہ تم کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے، اب میں تم سے بات پوچھوں جو تمہارا معبود میری چپل کو اتنا پہچانتا ہے، یہ کسی اور کی نہیں معین الدین کی چپل ہے، تمہارا معبود جو میری چپل کو جلا نہ سکا تو میرے وجود کو کیسے جلا سکتا ہے؟ کہا معین الدین تمہیں کیسے اس کی پہچان، یہ تمہیں کیسے پہچانا؟ کہا سو تم جس کی عبادت کر رہے ہو یہ آگ بھی میرے خدا کو جانتی ہے، یہ آگ بھی میرے خدا کو جانتی ہے. کہا تمہارا خدا کون؟ کہا میرا خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرے وجود کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، ساری جہاں کا مالک میرا خدا ہے، اسی کے چاہنے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. غریب نواز کا یہ تبلیغی تقریر سنتے ہی ان تمام مشرک قدم پہ گر گئے. کہا کلمہ شہادت پڑھا کر کے مجھے اپنے سلسلے میں داخل کر لے. میرے پیاروں اسی لیے ہم اپنے پیر کا، ہم اللہ کے ولیوں کا، ہم اللہ کے ولیوں کی تربت کے قدم کے حصے کو چومتے ہیں، کیونکہ چپل جسم میں سب سے نچلے درجے کی چیز مانی جاتی ہے. کوئی چپل سر پر نہیں رکھتا. غریب نواز چاہتے امامہ بھی رکھ سکتے تھے، چاہتے تو تولیہ ڈال سکتے تھے، چاہتے تو قمیص ڈال سکتے تھے، ڈالا تو چپل ڈالا. کیوں؟ چپل کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو غریب نواز نے بتا دیا
دیا جو سب سے حقیر چیز ہے وہ ہے چپل. جب چپل غریب نواز کے قدموں سے لگ جائے تو وہ حقیر کو بھی آگ جلا نہیں پاتی ہے. میں کہتا ہوں اسی لیے ہم سنی اپنے مرشد کے قدم کو پکڑے رہتے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, اگر انہوں نے قدموں سے لگا لیا جس طریقے سے چپل کو دنیا کی آگ نہ جلا سکی, اگر ہم قدموں سے لگ گئے ہمیں دنیا کی کرے کی اور جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی. نعرہ